حکومت کو ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کو ایکولائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم ٹیکسز کو ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. کاروبار میں لوگ آتے ہیں منافع کمانے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیکٹر کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے پریورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امپورٹ کے اوپر پریشر آئے گا لیکن اس پریشر کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسچینج ریٹ اویلیبل ہے. پورے پاکستان میں جگہ جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو پرائم پوڈ کاسٹ. میرا نام ہے طٰہٰ عادل اینڈ ٹوڈیز ٹاپک از فیڈرل بجٹ 2026. 10 جون کو فائنانس منسٹر نیشنل اسمبلی میں بجٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور 26 جون کو بجٹ اپروو ہوتا ہے. فائنانس ایکٹ کی امپلیمنٹیشن 1 جولائی سے سٹارٹ ہو گئی ہے, لیکن بجٹ سے ریلیٹڈ کافی کویسچنس ہیں. سب سے پہلے کہ بجٹ پہ کوئی سیریس ڈیبیٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز جو ہیں ان کا بجٹ کی ڈسکشن میں کتنا انٹرسٹ ہے. سیکنڈ, اس بجٹ میں سیلری کلاس کے لیے کچھ ریلیف اناؤنس کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ نئے ٹیکسز بھی امپوز کیے گئے ہیں. سیکٹرز کی بات کریں تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ریلیف اناؤنس کیا گیا ہے, لیکن جو انڈسٹری ہے وہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پرابلمس کو ایڈریس نہیں کیا گیا. انہی کویسچنس کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر علی سلمان. ڈاکٹر علی سلمان از این اکانومسٹ, پبلک پالیسی ایکسپرٹ اینڈ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف پرائم. تھینک یو ڈاکٹر علی سلمان. تھینک یو طٰہٰ. جب بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے, پریزنٹ کیا جاتا ہے, تو اس پہ کتنی ڈسکشن ہوتی ہے؟ جو کامن پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ دس از جسٹ این اکاؤنٹنگ ایکسرسائز اور اس کے پیچھے کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے. لیکن ریئل میں آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ کیونکہ آپ نے جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فائنانس اینڈ ریونیو, اس کے ساتھ اس بجٹ میں کام کیا ہے, ان کو ٹیکنیکل انپٹ پرووائڈ کیا ہے کہ بجٹ کو کیسے انالائز کرنا ہے. تو آپ نے اس پورے پروسیس کو بڑا کلوزلی مانیٹر کیا ہے اور آبزرو بھی کیا ہے. تو آپ کا کیا ویو ہے اس پروسیس کے بارے میں؟ یہ جو روٹین کی جو بجٹ ایکسرسائز ہوتی ہے وہ تو جو روٹین میں ہم ایک بیوروکریٹک ایکسرسائز ہوتی ہے, جس میں کہ 6 مہینے پہلے ایک بجٹ کال فار سرکولر جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں پرپوزلز منسٹری سے اکٹھی کی جاتی ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ, نان ڈیولپمنٹ, کرنٹ ایکسپینڈیچر ساری بنا کر پھر اس کو منسٹری آف فائنانس کرتی ہے, اکٹھا کرتی ہے. ایف بی آر کی طرف سے ریونیو ایسٹیمیٹس جاتے ہیں انڈر دا ڈائریکشن آف منسٹری آف فائنانس. اور اس پورے پروسیس کو ایک گورنمنٹ کے اندر ہی رہتا ہے. اس کے اندر کچھ پری بجٹ سیمینارز ہوتے ہیں, لیکن اس کا عام طور پر کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک اکیڈمک ایکسرسائز ہے, وہی اس کے اندر جو پبلک ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی اتنے انوالو نہیں ہوتے. ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں نیشنل اسمبلی کے, وہ یہ ان کا یہ ابھی تک یہ رول تھا کہ تمام بلز جو ہیں وہ ایکسیپٹ منی بل وہ جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں. تو اس دفعہ یہ رول امینڈ کیا گیا ہے اور یہ جو ایکسیپشن تھی منی بل کی وہ نکالی گئی, وچ مینٹ کہ جب فائنانس بل پیش ہوگا اسمبلی میں تو وہ ساتھ ہی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیا جائے گا. تو یہ فرسٹ ٹائم ایسا پاکستان کی ہسٹری میں ہوا ہے کہ جب یہ پریزنٹ ہوا فائنانس بل 10 جون کو, اس کے بعد قومی اسمبلی نے اس کو ریفر کر دیا نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس اینڈ ریونیو, جس کے چیئرمین سید نوید قمر ہیں. وہ ایک بڑے ایکسپیرینسڈ پارلیمنٹیرین ہے, فارمر فائنانس منسٹر ہیں, فارمر کامرس منسٹر ہیں, اور پچھلے 25 سالوں سے تقریباً وہ پارلیمنٹیرین کام کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ایک اسمالر گروپ میں, جس میں کہ تقریباً 15 سے 20 ممبران شامل رہے, تمام پارٹیز کے, تمام میجر پارٹیز کے اس کے اندر شامل رہے ہیں. بل کی تمام شقوں کے اوپر بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی, جہاں سے گورنمنٹ کے نمائندوں نے اس کو پریزنٹ کیا کلاز بائی کلاز, اور جو بجٹ کے مین فیچرز ہیں ان کو پریزنٹ کیا. اس کے اوپر بہت سارے کویسچنز آئے, بہت سارے کمنٹس آئے, جو کہ ظاہر ہے کہ ایم این ایز کی طرف سے تھے, اور دوسری طرف سینیٹرز کی بھی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ, لیکن وہ نان بائنڈنگ نیچر کی ہو جاتی ہیں. لیکن جو ایم این ایز کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ فائنانس بل میں پھر انکارپوریٹ ہوتی ہیں. یعنی سینٹ کی بھی ریکمنڈیشنز قومی اسمبلی میں پیش ہوتی ہیں ان کی کنسیڈریشن کے لیے. پھر وہ فائنانس ایک رپورٹ بنتی ہے, اور وہ رپورٹ فائنانس بل میں امینڈمنٹ کی صورت میں جاتی ہے.
اس دفعہ یہ پروسیس مکمل کیا گیا ہے, اس سے پہلے پروسیس نہیں تھا. یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پارلیمنٹری ہسٹری کے لیے, بجٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ آپ کے علم میں ہے, آپ بھی اکانومسٹ ہیں, کہ بجٹ ایک خاص فریم ورک میں بن رہا ہے, ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, تو اس کے پیرامیٹرز تو ڈیفائنڈ ہیں. لیکن اس پروسیس کے نتیجے میں جو کوالٹی آف ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہو گئی ہے, اور جہاں ہمیں یہ ایک اس کا فائدہ مل رہا ہے, اور اس کے اوپر بلڈ کر کے جو میں نے اس میں ان تمام میٹنگز میں شرکت کی, اور ساتھ میں نے پریزنٹیشنز بھی دی ہیں اکانومی کے بارے میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کو. تو مجھے لگا کہ ہمیں اور پارلیمنٹیرینز کو مل کے جہاں ریسرچ ہے, جہاں تھنک ٹینک کا رول ہے, وہاں ہمیں بہت زیادہ اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ریسرچ بیسڈ ڈسکشن ہو اور اس کے اوپر پھر مزید ڈیسیشنز ہو سکے. یہ تو کافی ایک سگنیفیکنٹ انیشیٹو ہے کہ بجٹری پروسیس میں اب اسٹینڈنگ کمیٹیز ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گی, لیکن کیونکہ یہ ریکمنڈیشنز نان بائنڈنگ ہے تو مے بی جو فائنلی بجٹ اپروو ہوتا ہے اس میں یہ انکلوڈ نہ ہو, بٹ اسٹل دس از اے بگ انیشیٹو. نہیں, میں کلیریفائی کرتا ہوں کہ جو سینٹ کی ہوتی ہیں وہ نان بائنڈنگ, نیشنل اسمبلی کی بائنڈنگ ہوتی ہے. سو یہ پھر جب یہ ریکمنڈیشنز آئیں, اس کے ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں, تو پھر یہ ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کے ساتھ نیگوسیشن ہوتی ہیں اور پھر باقاعدہ ان کو ایکسیپٹ کیا گیا. لیکن اب اس کے نتیجے میں اگر کہیں ٹیکس ریونیو کم ہوا, کلیکشن کم ہوئی, کچھ چیزوں کو نکالا گیا, تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی کہ جی ہمیں کوئی 35 ارب روپے کے آپ نے ٹیکس کم کروا دیے ہیں, تو یہ ہمیں ٹیکس کہیں اور سے پورے کرنے پڑیں گے. تو وہ ٹیکس شفٹ ہو گیا اے کلاس آف ٹیکس پیئر سے بی کلاس آف ٹیکس پیئرس کی طرف. تو یہ چینجز تو انکارپوریٹ ہو گئیں. ناؤ کمنگ ٹو بجٹ, سب سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے کہ سیلریڈ انکم ٹیکس اور سیلریڈ کلاس کے لیے اگر کوئی ریلیف دیا گیا ہے. کامن پرسیپشن جو گورنمنٹ کی طرف سے یا پالیسی میکرز کی طرف سے دی جاتی ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے, لوگ ٹیکس ایوائڈ کرتے ہیں, ایویڈ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو انکم پہ لوگ ٹیکسز پے کر رہے ہیں, ڈاکومنٹڈ سائڈ پہ سیلز ٹیکس پے کر رہے ہیں, یوٹیلیٹیز پہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. تو یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ لوگ ٹیکس پے نہیں کرتے, یہ بات کتنی سچ ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ آبویس ہے کہ ٹیکس ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی تو پاکستان کے اکثر لوگ بیشتر لوگ دے رہے ہیں, جو چاہے وہ جی ایس ٹی کے شکل میں ہو, چاہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکسز کے شکل میں ہو, چاہے وہ ایکسائز ڈیوٹی کی شکل میں, مختلف قسم کے ہم فارمز میں ٹیکسز تو پے کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کا مسئلہ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ٹیکس رجسٹر یا جو ہمارا جو ٹیکس بیس ہے, ظاہر ہے وہ اس کے ساتھ ان کا اس میں اضافہ نہیں ہوگا. تو اس دفعہ یہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ یہ بہتری اس میں آئی ہے کہ ہمارا وہ جو بیس ہے وہ براڈن ہوا ہے. اس دفعہ گورنمنٹ نے ایگریکلچر, ان پروونشل گورنمنٹس نے ایگریکلچر کو بھی شامل کر لیا. اب دیکھتے ہیں اس کے رزلٹس کیا آتے ہیں. لیکن یہ کہ کوشش کی گئی ہے کہ جیسے پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹرز کے اوپر ہم نے ایکسپورٹرز کو ایک رکھا ہوا تھا 1% میں, ان کو اب ہم نارمل ٹیکس ریجیم میں لے آئے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہیڈ لائنز لگا کرتی تھی کہ جی ایکسپورٹرز اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس سیلری دیتے ہیں, زیادہ ٹیکس دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھوڑا ہمیں امپروومنٹ نظر آ رہی ہے, اگرچہ اس کی رفتار کم ہے, اس کی اپنی شاید اتنی زیادہ ہمیں امپیکٹ نظر نہ آئے, لیکن یہ کہ اس طرف ایک پیش قدمی تھوڑی سی ہو رہی. ٹھیک, آپ نے ابھی بات کی کہ ایکسپورٹرز پہ بھی ٹیکس لگایا گیا ہے اور وہ نارمل ریجیم میں ان کو لے کے آئے ہیں. تو پہلے وہ 1% ٹیکس پے کر رہے تھے, اب نارمل ریجیم میں وہ جتنی انکم ہوگی اس حساب سے ٹیکس پے کریں گے. تو اس ٹیکس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسپورٹس کو ریئل سینس میں ڈسکریج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ کہ ایک ان کے ساتھ ضرور زیادتی ہو رہی ہے کہ ان کو پرانی اور نئی رجیم اس وقت دونوں کا سامنا ہے. تو وہ جو پہلے ان کا جو فائنل ٹیکس تھا 1%, وہ اب منیمم ٹیکس بن گیا ہے, اور پھر وہ دوبارہ فائنینشیل ایئر کلوزنگ کے اوپر ان کو وہ دینا پڑتا ہے نارمل انکم ٹیکس, جو کہ ظاہر ہے ان سے اس کے اوپر ایک ایڈیشنل برڈن ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, ان کو ایک ہی رجیم میں رکھنا چاہیے. ٹیکس ٹریٹمنٹ ریگارڈلیس آف دا انکم سورس شوڈ بی یونیفارم. یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو ہمیں لازمی فالو کرنا ہے, چاہے آپ ایکسپورٹر ہیں
چاہے آپ ایک دکاندار ہیں, فیکٹری اونر ہیں, آپ بیوٹی پارلر چلا رہے ہیں, کوئی بھی آپ کمرشل بزنس کر رہے ہیں, تو ریگارڈلیس آف یور سورس آف انکم یو شوڈ پے سیم لیول اور سیم ریٹ آف. یعنی سب کے لیے یونیفارم اور سیم ٹیکسز ہونے چاہیے. ہم ٹیکسز کو ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈسٹارٹ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم ایک انٹرپرینیورس کو, انویسٹرس کو غلط سگنل دیتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیکس بچانے کے لیے تم اس کاروبار میں آ جاؤ. کاروبار میں لوگ آتے ہیں منافع کمانے کے لیے, ٹیکس بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں. تو آپ اگر حکومت یہ کہہ دے کہ جی ہم نے ایک فار انسٹنس لو ریٹ ہے ٹیکسیشن کا, کوئی بھی ڈیفائن کر لے, اور وہ تمام سیکٹرز پر ایک یکساں لاگو ہو جائے گا, تو یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ جی ہمیں اس میں ڈال دیں, ہمیں آپ دوسری میں ڈال دیں, ہمیں آپ ایگزمپشن میں ڈال دیں, ہمیں آپ ٹیکس کی ہالیڈے دے دیں. یہ ایک بحث ہے جس سے ہم نے رینٹ سیکنگ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں, کرپشن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ڈسکرمنیشن ہے. یہ ختم ہونی چاہیے. انکم ٹیکس پہ دوبارہ واپس آتے ہیں. سیلریڈ کلاس کے لیے جو لوور انکم سیگمنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیف دیا گیا ہے, اور کارپوریٹ سائڈ پہ جو سپر ٹیکس تھا اس پہ 0.5% کمی کی گئی ہے. تو آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ اس سے کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ آئے گا, یا یہ کہتے ہیں کہ جی سپر ٹیکس بہت زیادتی ہے پاکستان کے ہائی انکم ارنرز کے اوپر, انڈیویجولس کے اوپر بھی سر چارج لگا ہوا ہے, کمپنیز کے اوپر بھی لگا ہوا ہے. یہ ایک ایڈیشنل ٹیکس ہے, فوراً واپس ہونا چاہیے اور ہمیں نارمل انکم ٹیکس لینا چاہیے. تو یہ تو ایک مذاق ہے. اس میں یہ 0.5 کے بجائے 10% بالکل زیرو ہونا چاہیے. سو دیر شوڈ بی نو سپر ٹیکس ان پاکستان. جی اسٹارٹ میں شاید یہ 1 سال کے لیے لگایا گیا تھا اور اب کنٹینیوسلی. ایگزیکٹلی. تو یہ ہم نے اس کو ایک مستقل بنا دیا ہے, تو دس شوڈ بی امیڈیٹلی abolish. جو آپ نے لوور انکم تھریش ہولڈ کی بات کی, اس میں اچھا ہے, انہوں نے اس کو زیرو کرنا چاہیے تھا. 12 لاکھ روپے تک ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ 12 لاکھ کی انکم تک وہ تھریش ہولڈ میں لے جائیں, زیرو کرتے ہیں. لیکن 6 لاکھ تک زیرو ہے اور 12 لاکھ تک 1% ہے. تو چلے اس میں بھی ہمیں ایک تھوڑی سی ریلیف نظر آتی ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس سیگمنٹ کے لیے یہ ایک مناسب ہے. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انکریجنگ بات ہے. اسی سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے پاکستان میں ہم سیونگ نہیں کرتے, اور ایک نمبر بھی کوٹ کیا جاتا ہے کہ ہمارا سیونگ ٹو GDP ریشو وہ 15% سے کم ہے, جبکہ ڈیولپڈ اکانومیز میں وہ مور دین 25% ہے. لیکن اس بجٹ میں جو انٹرسٹ انکم ہے اس پہ بھی ٹیکس انکریز کیا گیا ہے, اور اس کو 15% سے 20% کیا گیا. تو اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم سیونگ کو بھی ڈسکریج کر رہے ہیں. اس میں تھوڑا سا ایک کمپلیکسٹی ہے کہ انہوں نے نیشنل سیونگس کو اس میں شامل, جی اس ایگزیکٹ لیکن بینکوں کے اس میں شامل کر لیا, تو یہ تھوڑا سا ڈسکرمنیشن کر رہی ہے گورنمنٹ اگین. لیکن اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو آپ نے 15 سے 20% والی بات کی نا, یہ بیسکلی اس ڈیلیبریشن کا نتیجہ جو نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے کی تھی. جب ہم نے یعنی کہ یہ دیکھا نیشنل اسمبلی کی اس میں کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سولر ٹیکس کو کم ہونا چاہیے, اس سے تقریباً 20 ارب روپیہ تو وہیں سے ٹیکس کم ہو گیا, تو اور اس طرح کی اور مداد سے کم کیا گیا, تو وہ پھر کہیں سے تو پورا کرنا. تو یہ جو بینک سے جو جنہوں نے ڈپازٹس لانگ ٹرم رکھے ہوئے ہیں اور انٹرسٹ انکم ارن کر رہے ہیں, ان کو یہ زیادہ ایک ہٹ پڑی ہے. سو ان کا 15 سے 20% کر دیا گیا ہے. اور اس بجٹ سے پہلے ایک نان فائلر کیٹیگری ایگزسٹ کرتی تھی, جو کہ اس بجٹ میں اناؤنس کیا گیا ہے کہ یہ کیٹیگری ختم کر دی گئی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹ اناؤنس کرنے سے کہ اب یہ کیٹیگری نہیں ہے, اور جو لوگ فائلرز نہیں ہیں وہ ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے زیادہ ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے, اس طرح گورنمنٹ کیا لوگوں کو فورس کر سکتی ہے کہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور ریٹرنز فائل کریں؟ ایک دو چیز میں جو اس ڈسکشن کے بعد اس پر کنونس ہوا ہوں کہ FBR یا کوئی بھی ٹیکس اتھارٹی کسی بھی ملک میں اس کا ایک سگنیفیکنس یہی ہے کہ اس کی کمپلائنس ہونی چاہیے ہے, اور اس کا ایک تھریٹ ہونا چاہیے لوگوں کے اوپر, ایک امپریشن ہونا چاہیے کہ بھی اچھا اگر آپ ٹیکس کو ایویڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہیں, پروہیبیٹیو ہیں, پیونیٹیو ہیں, لیکن اگر ہمارے ٹیکس ریٹس مناسب ہوں تو پھر میں یہ بات بالکل تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں کہ پھر اس پر ہمیں اپنے ٹیکس جو لوگ نہیں پے کر رہے ہیں یا اس پہ نہیں آ رہے ہیں تو ان کے اوپر ہمیں سختی کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ہمیں پھر جو ٹرانزیکشنز ہیں
اور باقی معاملات ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں فائلر نان فائلر کی تو جو ہم نے بنائی تھی رجیم وہ بالکل غلط تھی. اٹس اے گڈ ڈیولپمنٹ ونس اگین کہ ہم نے پچھلے کوئی 10-15 سالوں کی جو ایک غلطی تھی اس کو کریکٹ کر لیا. اور پہلے ہم نے لیگلائز کیا ہوا تھا نان فائلرس کے بزنس کو, اس کو ہم نے ابھی ایکنالج کیا کہ ہمیں اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت تھی. اب ہم نے اس کو ان ایلیجبل انڈیویجولز کہہ دیا ہے. سو یہ تھوڑا سا اس کے اندر اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے, لیکن بنیادی طور پر یہ درست اسٹیپ ہے کہ اگر آپ یعنی آپ یا تو ٹیکس دے رہے ہیں یا آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں اگر آپ کے اوپر لاگو ہوتا ہے. اگر آپ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں تو آپ پھر ٹیکس کو ایویڈ کر رہے ہیں اور ملک کا قانون آپ کے اوپر لاگو ہوگا. فائنینس منسٹر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ اسٹیبلائزیشن تو ہم نے اچیو کر لیا, اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. اور ایک جو بجٹ میں میئر انہوں نے لیا ہے وہ ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے کچھ ریلیف اناؤنس کیا ہے, جیسے ایکسائز ڈیوٹی جو تھی پراپرٹی کی سیل پہ اس کو ختم کیا گیا ہے, ایڈوانس ٹیکس جو تھا اس کا ریٹ کم کیا گیا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو یہ جو انسینٹیو دیا گیا ہے یا ریلیف دیا گیا ہے اس سے ہمارے اکنامک گروتھ کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا؟ جو اس سیکٹر کے ایکسپرٹس ہیں یا جنہوں نے کام کیا ہے ان سے بھی میری بات ہوتی رہتی ہے, وہ تو کوئی خاص اس سے خوش نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ ایف ای ڈی نہیں ہونا چاہیے تھا ان دا فرسٹ پلیس, یہ ایک ایڈیشنل ٹیکس تھا جو لگ گیا, لیکن اب اس کے اوپر ہمیں کتنا امپیکٹ پڑے گا اس کا کہنا بھی بڑا مشکل ہے. اور سو اس ٹیکس کو یعنی اگین میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیکٹر کو ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے پریورٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگین وہی بات کہ آپ ایک ٹیکس کو لگائیں اور اس کو بزنس ایکٹیویٹی کو آپ ساتھ چلائیں بجائے کہ آپ کسی خاص سیکٹر کو ریلیف دینے کی کوشش. لیکن ریئل اسٹیٹ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ الائڈ 40 انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ, تو جب ریئل اسٹیٹ کو انسینٹیوائز کیا جاتا ہے تو وہ کنسٹرکشن تھوڑا سا بوسٹ ہوتا ہے. بزنس کے لوگ یہی کہتے ہیں, یہی بات آٹو انڈسٹری کے بارے میں کہی جاتی رہی ہے کہ اگر آپ ملک میں آٹو انڈسٹری ٹھیک بنا لیں تو 70 انڈسٹریز اس کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. تو اب اس کے نام پر ہم نے آٹو کو بڑا عرصہ پروٹیکشن دیے رکھا, ابھی بھی ہے. تو ہر انڈسٹری کے لنکیجز ہیں, تو اب اس کے وجہ سے ہم کسی ایک سیکٹر کو فیوریٹ سیکٹر نہیں بنا سکتے. اس پہ میرا اوپینین یہی ہے کہ حکومت کو ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے مگر اس کو ایکولائز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ نے ایک نیو ٹیرف پالیسی اناؤنس کی ہے جس میں انہوں نے ٹیرف سلیبس کو بھی چینج کیا ہے, ان کا ریٹ بھی کم کیا ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے, ریگولیٹری ڈیوٹیز کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے اوور دا نیکسٹ 5 ایئرس. انڈسٹری اس پالیسی سے خوش نہیں ہے, تو آپ کا کیا ویو ہے, اور وہ انڈسٹری کیوں اس پالیسی سے خوش نہیں؟ ایک تو یہ کہ پہلی بات یہ کہ ہمیں اس کو اکنالج کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ میجر ریفارم ہے اس سال جو آئی گورنمنٹ لے کے آئی. تھنک ٹینکس, اکانومسٹ اور جو انڈیپینڈنٹ اکیڈمک آبزرورز تھے وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی ٹیرف پالیسی ڈسٹارٹیڈ ہے, ہم نے اوور پروٹیکشن پرووائڈ کی ہے, ہم نے اس کو اپنا ریونیو میجر بنا لیا ہے. پاکستان کا کسٹمز کا جو ریونیو پورشن ہے یا امپورٹ ٹیکسیشن اوور آل کا جو ریونیو پورشن ہے وہ 50% سے زیادہ تجاوز کر گیا تھا. تو یہ دنیا میں موسٹ یونیک صورتحال ہوگی. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر اتنی زیادہ ڈپینڈنس ہو, خاص طور پر ایک میجر پاپولیشن جیسے کنٹری پاکستان کے اندر امپورٹ کے حوالے سے. تو یہ تو اسٹیپ تو بہت اچھا ہے. ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو نہیں ہونا چاہیے, ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم ہونا چاہیے, اگلے 4-5 سالوں میں ختم ہو جائے گی, اور ہمارا جو ٹیرف ریٹ ہے ایوریج افیکٹو ٹیرف ریٹ ہے وہ آدھا ہو جائے گا اوور نیکسٹ 4 to 5 ایئرس. اور اس کے اندر ابھی بھی وہ کیسکیڈنگ ہے, لیکن ایونچولی تو ہمیں اس کو یونیفارمٹی کی طرف لے کر جانا چاہیے. لیکن یہ تو آپ نے دوسرا جو بات کی نا بزنس والی, جی انڈسٹری, وہ مجھے نہیں ابھی تک ان کی کوئی سگنیفیکنٹ اپوزیشن نظر نہیں آئی ہے. جو دیکھیں اس میں بڑے سیکٹرز کون سے جو ہیں افیکٹڈ ہیں, وہ ٹیکسٹائل کو تو اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ان کی پہلے بھی کافی جو ڈیوٹیز تھیں نہیں ہیں, بہت کم تھیں. آٹو ہے اس میں زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. جی فوڈ کے بزنس ہیں وہ بھی افیکٹ ہوں گے, اور بھی بزنسز ہیں جو افیکٹ ہوں گے, کیمیکلز کے بزنس ہیں وہ افیکٹ ہوں گے, لیکن ابھی تک بہت سگنیفیکنٹلی ہمیں نظر نہیں آیا. ایک سیکٹر ہے جیسے وہ اسٹیل سیکٹر ہے, اس نے بھی کافی پروٹیسٹ کیا تھا اس کے اوپر
کہ آپ یہ بہت نیچے کرنے جا رہے ہیں. لیکن ابھی جو اس کے مقابلے میں گورنمنٹ نے اس کو ایک اینٹی ڈمپنگ میجر کو ذرا ایکسپیڈائٹ کر لیا. ریسنٹلی خبر آئی تھی کہ ایک اسٹیل پروڈکٹ کی جو امپورٹ ہو رہی تھی پاکستان میں, اس کو ہیوی اینٹی ڈمپنگ میں لے گئی ہے گورنمنٹ NTC, جس کی وجہ سے ایسی امپورٹ جو کہ سگنیفیکنٹلی پرائس کو انڈر کٹ کرے, لوکل پروڈکشن کو انڈر کٹ کرے اور ڈمپنگ کر رہا ہو ایک آپ کا فورن کمپیٹیٹر, تو اس کو آپ روک سکتے ہیں انڈر دی اینٹی ڈمپنگ. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک یہ کنسرن ریز کیا جا رہا تھا اس پالیسی سے ریلیٹڈ کہ جب ڈیوٹیز کو نیچے کیا جائے گا, کم کی جائیں گی, تو آپ کی امپورٹس بڑھیں گی, اور امپورٹس کے لیے ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو بیرلی 2 months یا 2.5 months کی امپورٹ کور ابھی کر رہے ہیں, اس پہ فارن ایکسچینج ریزروز پہ پریشر پڑے گا اور ہماری کرنسی مزید ڈی ویلیو ہوگی. تو ایسا کوئی امپیکٹ آپ شارٹ ٹرم میں دیکھ رہے ہیں؟ جی, پریشر اس کے اوپر آئے گا, لیکن اس پریشر کو امپورٹ کے اوپر پریشر آئے گا, لیکن اس پریشر کو مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایکسچینج ریٹ اویلیبل ہے. ایکسچینج ریٹ اگر مارکیٹ ڈریون ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اپریسیشن ہوتی ہے اور امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں اور ایک آٹو کریکشن میجر لگ جاتا ہے اس کے اندر. تو ہمیں امپورٹس کو ڈائریکٹلی نہیں روکنا, امپورٹس کو ڈائریکٹلی پابندی نہیں لگانی, ہم نے ایکسچینج ریٹ کے ذریعے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرنی ہے. مطلب ہمیں مینیج نہیں کرنا چاہیے, دس از انکریکٹ ٹو سے کہ ہم اس کو مینیج کریں گے. لیٹ دی ایکسچینج ریٹ اینڈ دا پرائسنگ میکینزم ایڈجسٹ دا لیول آف ایڈیشنل امپورٹس so that the current account level can remain in stable range. یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یہ دونوں پالیسیز کمپلیمنٹری ہے, کہ ہمیں ایک طرف اگر ہمیں ٹیرف ریفارمز بھی کرنے ہیں تو ساتھ ہمیں مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی طرف جانا پڑے گا. تھیوریٹیکلی تو اب ہم آلریڈی مارکیٹ بیس ایکسچینج ریٹ پہ ہیں. پچھلے اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے بعد 2020-21 کے بعد ہم اسی رجیم میں ہیں, لیکن ابھی بھی کنسرنز ہیں, کچھ ایسی پریکٹسز ہے جو کہ بینکنگ انڈسٹری میں ہے اور جو کہ ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہیں کیپٹل کو. اب دیکھتے ہیں کہ ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو گریجویٹ کرتے ہیں اوور دا نیکسٹ ایئر. انڈسٹری میں ہی سولر پینل سے ریلیٹڈ ایک نیوز ہے کہ جو سولر پینلز پہ پہلے سیلز ٹیکس نہیں تھا لیکن اب 10% امپوز کیا گیا ہے. تو ایک طرف تو گورنمنٹ ہم گرین انیشیٹیوز کی طرف بات کرتے ہیں کہ ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے, اور دوسری طرف یہ سولر پینلز پہ 10% سیلز ٹیکس لگایا گیا ہے. تو یہ کانٹراڈکٹری چیزیں آپ کو کنفیوژن نظر نہیں آ رہی گورنمنٹ پالیسی میں؟ لیکن گورنمنٹ پالیسی از اے میٹر آف ٹریڈ آف. اٹ از ناٹ نیسسریلی اے کانٹراڈکشن, اٹس اے ٹریڈ آف. یہ جو سولر ہے پہلے ہم نے 0 رکھا ہوا تھا جی, پھر گورنمنٹ نے انیشلی فائنانس بل میں 18% اناؤنس کیا اور پھر اب اس کو 10 پہ لے گئے. تو یہ ایک طرح سے گورنمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب ایک تو پاکستان میں آلریڈی سگنیفیکنٹ سولرائزیشن ہو رہی ہے, ہو چکی ہے, تو اس حوالے سے آئی تھنک ایک یہ اس کو ایک کیپ جو گرڈ سسٹم ہے اس کے بھائی اپنی جگہ مسائل ہیں. تو اگین ہم نے ایک سیکٹر کو, اب سولر زیادہ تر مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس استعمال کر رہی تھی. ظاہر ہے جو ہمارا لو انکم سیگمنٹ ہے وہ تو استعمال نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کی کیپٹل کاسٹ ہے, وہ تو مشکل ہے اس کو افورڈ کرنا. تو ان کو ہم نے ایک طرح سے چھوٹ بھی دیے رکھی فار مینی ایئرس تھرو دیز ایگزامپشن یا 0% سیلس ٹیکس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اوپر تو کچھ نہ کچھ ٹیکس لگنا چاہیے, اور جو گورنمنٹ نے لگا دیا چلیں ٹیکس ریٹ زیادہ تھا تو وہ کم ہو گیا. بنیادی مسئلہ تو وہی ہے کہ چونکہ ٹیکس ریٹس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ سیکٹورل ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے کہ اب کچھ سیکٹرز کے اندر 18 ہے, کسی میں 10 ہے, کسی میں 5 ہے, کسی میں 0 ہے. تو اگر آپ فرض کریں یہ بحث ہی نہ ہو, اگر ہمیں پتہ ہو کہ 5% GST ریٹ ہے جی پاکستان میں کل سے, یہ اگر فائنانس منسٹر میں ہوں تو میں کہوں گا جی پورے پاکستان میں ایک ہی ریٹ ہے GST کا, وہ ہے 5%. بس بات ختم ہو گئی. اب یہ 5, یہ 0, یہ 9, یہ 10, یہ 11, یہ 12 رجسٹرڈ سے کرنا ہے تو 2, انرجسٹرڈ سے کرنا ہے تو 4. یہ ایک ہمیں اپنے آپ کو پیچیدہ بنایا ہے, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لوگوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں, اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال رہے ہیں. یعنی کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے جی, ٹیکس ایڈمنسٹریشن بھی بڑی ٹیکس ایڈمنسٹریشن کتنی مشکل ہے, جب آپ کو پتا ہوگا کہ جی ہزاروں طریقے ہیں, ہزاروں لائنز ہیں,
سیلز ٹیکس کی اپنی اس کے اندر جس طرح کسٹم ٹیرف ہوتا ہے اس طرح اس کی بھی ہزاروں لائنز ہے. تو مطلب وائی وی آر میکنگ تھنگس کمپلیکیٹڈ. تو یہ بحث نہیں ہوگی. جی پتہ ہوگا جی آپ نے امپورٹ کرنا ہے تو آپ کو 5% لگانا ہوگا. جی. گورنمنٹ نے نیو انرجی وہیکل پالیسی اناؤنس کی ہے جس میں انیشیل فیز پہ وہ 2 ویلرز 3 ویلرز کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پروپوزل ہے کہ سبسڈی پرووائڈ کی جائے گی. وہ ڈفرینٹ سی سی وائز سبسڈی پرووائڈ کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے سبسڈائز کرنا کسی چیز کی ایڈoption کے لیے کتنا ایک افیکٹو پالیسی ہے, اور کیا لوگوں کی پرچیزنگ پاور ہے کہ وہ ہائیبریڈ یا الیکٹرک وہیکلس کی طرف موو کریں؟ کیونکہ ہمارا یہ کلائمیٹ چینج پالیسی کا بھی ایک پارٹ ہے کہ 30% سے زیادہ ہم نے نیو ہائیبریڈ یا الیکٹرک وہیکلس کی طرف جانا ہے بائی 2030. تو یہ پالیسی کتنی افیکٹو ہے؟ ان پرنسپل تو آئی ایم اگینسٹ اینی سچ سبسڈیز. اگر لوگوں کا مرضی ہے اپنی چوائس کے ساتھ وہ ہائیبریڈ کی طرف ای وہیکل کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ان کا فائدہ ہے. وہ بیٹری کی طرف جائیں گے, گاڑی کی مینٹیننس کا مسئلہ نہیں ہوگا. آل دو بیٹری ریپلیس ہوتی ہے 3 سال 5 سال کے بعد, اس کی کاسٹ ہے. لیکن یہ کہ لوگوں کو پسند ہے اور جہاں جہاں بھی لوگ اپنا چوائس رکھتے ہیں تو ان کو جانا چاہیے. اب حکومت نے جی وہ انٹرنل کمبسشن کے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا تو وہ ٹیکس لگا کر اب وہاں سبسڈی دیں گے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگین حکومت اس کو ہمارے کنزیومر چوائس یا اکنامک فریڈم کو اس طرح کے میجرز لگا کر کم کر رہی ہے. یہ چوائس ہونی چاہیے. جہاں پر ہمیں ہیلپ کر سکتے ہیں وہ ہے کہ حکومت بہتر ٹیکنالوجی کو پروموٹ کرے, انکریج کرے پرائیویٹ سیکٹر کو کہ وہ لے کے آ رہی ہے بہتر ٹیکنالوجی لے کے آ رہی ہے. تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسے یہ انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پر الیکٹریسٹی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اتنا اسٹرانگ. ہمارا تو ابھی گھروں کی بجلی نہیں, ابھی بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, سرپلس ہے, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں جگہ جگہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کام ہے حکومت کے, جہاں پر پبلک انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اب یہ کام کرے, بجائے کہ آپ ادھر سے ٹیکس لگا گئے اس کو آپ دے رہے ہیں سبسڈی اور وہ سارا ایک کمپلیکیشن اس میں ڈال رہے ہیں. تو آپ وہی پیسوں سے آپ انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ کر لیں اور لوگوں کو اپنی مرضی سے آپ پروڈکٹس چوز کرنے دیں. یہ ہونا چاہیے. ایک اور ایمرجنگ سیکٹر ہے ہمارا ای کامرس اینڈ ڈیجیٹل سروسز جو ہیں. تو گورنمنٹ نے بجٹ میں کچھ ٹیکسز امپوز کی ہیں ای کامرس پہ, جس کی وجہ سے جو کاسٹ ہے اسمال بائرس کی یا اسمال سیلرس کی وہ کافی انکریز ہو جائے گی. تو ایک طرف تو ہم ای کامرس کو پروموٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ای کامرس پالیسی آنے بھی والی ہے, اناؤنس بھی ہونے والی ہے, لیکن ساتھ ہی اگر ہم ٹیکس امپوز کریں گے تو جو اسمال اسکیل کے جو سیلرز ہیں وہ کس طرح سروائیو کریں گے؟ جی اس میں بڑے لوگوں نے کبھی کنسرن ظاہر کر رہے ہیں. اگین اس کے اندر اب دیکھیں ای کامرس کے اندر اسمال اسکیل بھی ہے اور لارج اسکیل بھی ہے. اگین بزنس کے اندر ہمیں دیکھنا پڑتا ہے, یعنی اس کے اندر آپ کے جو میجر برانڈز ہیں جیسے ویمن کلوتھنگ کی میجر برانڈز ہیں وہ اب ہوم ڈلیوری کر رہے ہیں. جی اب وہ تو اسمال اسکیل نہیں ہے نا, وہ تو اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں. اب وہ ان کے اپنے ویب سائٹس بھی پلیٹ فارم ہیں, ان کے اور بھی پیمنٹ پلیٹ فارمز ہیں. تو ایک چیئرمین ایف بی آر نے ایک میٹنگ میں بتایا تھا, اسٹینڈنگ کمیٹی میٹنگ بتایا تھا کہ انفارچونیٹلی جو پی او ایس سسٹم انسٹالڈ ہے اس کو ایک طرح سے ایوائڈ یا اسکیپ کرنے کے لیے کچھ برانڈز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ ہوم ڈلیوری پہ جاتے ہیں, وہ ٹیکس وہاں سے بچ جاتا ہے. یعنی ہم تو دے رہے ہیں ٹیکس مگر وہ ٹیکس گورنمنٹ کے پاس نہیں جا رہا. تو انہوں نے اس کو یعنی اس میکینزم کو ڈسکریج کرنے کے لیے اس پر ٹیکس کا وہ لگایا ہے. لیکن اب اس کے اندر ایسے لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہیں جو اسٹارٹ اپ ہیں, جو اسمال اسکیل کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو اس کے لیے جو فائنانس بل میں اف ایم ناٹ رانگ تو 50 لاکھ روپے کی لمٹ رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کا اینول ٹرن اوور 50 لاکھ یا اس سے کم ہے تو آپ کو ایک فکس ٹیکس ہے وہ 0.25 سے لے کر 2% تک دینا ہوگا جو ٹرن اوور کے اوپر ہوگا. تو یہ پہلے بھی رجیم موجود ہے جس میں ہم نے اسمال سیکٹر کو ایک طرح سے پروٹیکشن دی ہوئی ہے یا ایک ٹیکس کا برڈن کم کیا ہوا ہے. وہی رجیم ان کے اوپر اپلیکیبل ہو جائے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ وہ بہت افیکٹ ہوگا. یہ سیکٹر ایک لحاظ سے ان کو اوپر کم ٹیکس لے گا. لیکن اگین میں وہی بات کروں گا
کہ ٹیکس ریٹس کے اندر فرق نہیں ہونا چاہیے. ایک اور چیز جو ہم بجٹ میں پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہر سال اپنے ایکسپینڈیچر ٹارگیٹس اناؤنس کرتی ہے بجٹ میں, لیکن بائی دا اینڈ آف ایئر وہ ان ٹارگیٹس کو یا تو میٹ نہیں کرتی یا ایکسیڈ کر جاتی ہے. کرنٹ ایکسپینڈیچرز کے کیس میں ہم اپنے جو بجٹڈ اماؤنٹ ہوتے ہیں اس سے زیادہ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس کیس میں ہم ایون ہاف بھی اسپینڈ نہیں کرتے. تو ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ جو بجٹڈ ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. کیا ہماری گورنمنٹ کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فلی ایگزیکیوٹ کر سکے, یا ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ اتنے پرابلمٹک ہیں کہ گورنمنٹ ہاف وے تھرو ان کو روک دیتی ہے, اس لیے پورے اسپینڈنگ نہیں کرتی؟ 2 پوائنٹس ہیں جی. کہ ایک تو یہ کہ یہ نمبرز ابھی اپڈیٹ ہو گئے ہیں. انفیکٹ آج ہی پلاننگ منسٹری کی طرف سے آیا ہے اپڈیٹ کہ اس کا جو اسپینڈنگ ہے وہ تقریباً 900 بلین سے تجاوز کر گئی ہے. یعنی کہ جو ابھی فائنینشیل ایئر کلوز ہوا ہے 1.1 ٹریلین میں سے ابو 80% یا 85% اسپینڈنگ ہو گئی ہے. سو یہ پہلا جو نمبر تھا وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ 50% کے قریب تھا. وہ پچھلے کوارٹر کا نمبر تھا. ٹھیک, یوزلی آخری کوارٹر میں بہت زیادہ اسپینڈنگ ہوتی ہے. اپنی جگہ پرابلمٹک ہے کہ ہم پورے سال کیا کرتے ہیں اور آخر میں ہم ریلیزز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں نمبر امپروو ہو گیا. لیکن یہ کہ یہ علیحدہ ڈسکشن ہے, اس پہ کافی ریسرچ ہونے کی ضرورت ہے کہ ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کے نام پہ ہم جو پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں ہمیں کتنی اس کا اکنامک بینیفٹ کیا یا اس کا سوشل بینیفٹ کیا ہے. ضروری نہیں کہ آپ کا صرف اکنامک بینیفٹ دیکھنا ہو, ہمیں پبلک بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے, ہمیں سوشل بینیفٹ دیکھنا ہوتا ہے, اور پھر اس بینیفٹ کے ساتھ ہمیں اس کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنے طریقے سے بہتر کر سکیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کر سکیں. تو اس لحاظ سے تو پوری ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو ہمیں ایک ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ ایک لارجر ڈبیٹ ہے جس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں اور اکانومسٹ بھی بات کر رہے ہیں کہ ڈو وی نیڈ سچ اے لارج اسکیل ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ اسپیشلی ایٹ دی فیڈرل لیول, بٹ دیٹس سم تھنگ ٹو بی ڈیبیٹڈ. اور اگر میں آپ سے اوور آل بجٹ کے بارے میں ویو لوں کہ لاسٹ ایئر کے بجٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایکسپینڈیچرز میں 30% یا 40% انکریز آیا تھا, لیکن اس سال ہمارے جو ایکسپینڈیچرز ہے اس میں کوئی سگنیفیکنٹ انکریز نظر نہیں آیا. تو یہ جو ریسنٹ گورنمنٹ کا ایک انیشیٹو تھا رائٹ سائزنگ کا, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا ایکسپینڈیچرز کنٹرول ہوئے یہ اس رائٹ سائزنگ کے نتیجے میں ہوئے؟ نہیں جی, ابھی اس کا کوئی رائٹ سائزنگ کے نام کے اوپر جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں, رائٹ سائزنگ کے ہم نے بہت سی اناؤنسمنٹ سنی ہیں. یہ بھی سنا ہے کہ جو مثلا ویکنٹ پوسٹ ہیں ان کو ایبالش کر دیا گیا, لیکن ظاہر ہے اگر پوسٹ ویکنٹ ہے تو اس کا بجٹ تو نہیں ہوتا, وہ تو سیلری پر لوگ تو نہیں اس وقت ہوتے. تو 1.5-2 لاکھ اسامیاں پچھلے سال ختم ہوئی ہیں گورنمنٹ کے اندر, لیکن اس کا فائنینشیل امپیکٹ ابھی سامنے نہیں آیا. ٹھیک, تو اگر یہ ریڈکشن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل ہوئی ہے ریلیٹیوٹی پچھلے سالوں کے اندر, تو اس کی ایک بڑی وجہ تو ہماری کاسٹ آف ڈیٹ ہے. کاسٹ آف ڈیٹ آدھی ہو گئی ہے, 22% انٹرسٹ ریٹ کم ہو گئے, 11% پہ آ گیا. تو جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کاسٹ ہے وہ 60% آف ریونیو سے کم ہو کر 45% پہ آ گئی. تو یہ سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے, جس کی وجہ سے حکومت کو اسپیس ملی ہے بجٹ کو اوور آل پبلک اسپینڈنگ کو کرٹیل کرنے کے لیے. لیکن اس میں ریفارمز, اس میں پرائیویٹائزیشن زیرو ہے, اس میں کوئی اسٹیٹ اینڈ انٹرپرائزز کو ہم فکس نہیں کر رہے ہیں. جو ہمارے بڑے بڑے خرچوں کے جو سورسز ہیں, ایس او ایز اس میں شامل ہیں, ان کو ہم نے کوئی ایڈریس نہیں کیا ہے ابھی تک, کوئی ہمیں کلیئرٹی اس کے اوپر نظر نہیں آئی ہے. تو اس کی وجہ سے تو پبلک اسپینڈنگ کم نہیں ہوگی. اور ٹاکنگ اباؤٹ دا سائز آف گورنمنٹ, تو کیا آئیڈیل اسٹیپس ہونے چاہیے کہ ہم اپنے سائز آف گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا کم کریں اور اپنے ایکسپینڈیچرز کو بھی کنٹرول کر سکیں تاکہ ہم فسکل ڈیفیسٹ سے فسکل بیلنس کی طرف جا سکیں؟ بجٹ بیلنس ہونے چاہیے پرنسپلی. اس میں دیکھیں, ایک تو ہے کہ نامنل سائز آف دی گورنمنٹ 20-21% ہے اس وقت جی ڈی پی کا. ایک ہے کہ نیچر آف گورنمنٹ اسپینڈنگ, کوالٹی آف گورنمنٹ اسپینڈنگ, یہ دونوں چیزیں فرق ہیں. میرا اب یہ ویو بنا ہے کہ غالباً ہم سائز آف دا گورنمنٹ جو ایبسلوٹ نمبرز ہیں ہم اس میں بہت زیادہ اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں, لیکن ویسٹیجز بہت زیادہ ہیں اور
دوسری طرف ہمیں جیسے ایس او ایس کی مثال ہے, 700-800 ارب روپے ہم ہر سال وزیر اعظم بتا چکے ہیں خرچ کر دیتے ہیں اینول بیسس کے اوپر. جو ایکیومولیٹڈ لاسز ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, اینولی. جو اس کے علاوہ ہم ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ کے اندر بہت ساری ویسٹیجز ہیں, آدھے جو 50%, 40-50% تو ویسی کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں بس. تو اس طرح کے بہت بڑے ہولز ہیں جو اسپینڈنگ کے طرف موجود ہے, ان کو ہمیں فکس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن کہیں ایسے بھی ہیں سیکٹرز جہاں پر ہمیں زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, کوالٹی آف ہیلتھ ہے, ایگریکلچر کا سسٹم ہے, انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں. جیسے میں نے پہلے آپ سے بات کی, پھر ہمیں انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کی بات کرنی چاہیے. وہاں پر ہمیں لوگوں کو ایک سستا انٹرنیٹ, پورے پاکستان میں انٹرنیٹ ہونا چاہیے. یہ وہ چیزیں جہاں پر گورنمنٹ کو بہتر یا انکریز کرنی چاہیے پبلک انویسٹمنٹ, جس کا کہ لارجر بینیفٹ سوسائٹی کو. تو شاید سائز آف دا گورنمنٹ اپنے نامنل حوالے سے اپروپریٹ ہے, لیکن اسپینڈنگ ایلوکیشن ود ان دیٹ ان اپروپریٹ ہے, اور اس کو ہمیں ریڈیکلی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کہی ہے کہ اوور آل ہم نمبرز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وی ڈونٹ فوکس آن دا کوالٹی آف اسپینڈنگ اور ایفیشینٹ ایلوکیشن آف اسپینڈنگ. تو ہمیں گورنمنٹ کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ایفیشینٹ ایلوکیشن کی طرف. کچھ ایریاز ہیں جہاں پہ جو آپ نے ہائی لائٹ بھی کیے, ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہو گیا, جہاں پہ ہمیں مزید انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, مزید اسپینڈنگ کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں جہاں پہ ہمیں ایکسپینڈیچرس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جیسے ہمارے لاس میکنگ اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اور بھی جو ایک انڈسٹری سے ریلیٹڈ کنفیوژنس تھی کہ ڈفرینٹ سیلس ٹیکس کے ریٹس ہیں, اور جو کارپوریٹ انکم ٹیکس تھا اس میں جو کمی آئی ہے, اس سے ریلیٹڈ بھی آپ نے بڑی ایک انفارمیٹیو چیز دی کہ یہ نامنل ہے اور سپر ٹیکس تو ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایک ٹیمپرری میجر تھا جس کو اب گورنمنٹ نے لانگ ٹرم پرسو کر لیا ریونیو جنریشن کے لیے. تو یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو کہ گورنمنٹ کو بھی اس پہ انٹرسٹ لینا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے کہ لانگ ٹرم ریفارمس کے لیے ہمیں ایک تو یونیفارم ٹیکس ریٹس کی طرف جانا چاہیے اور ٹیکس ریٹس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اپنے ایکسپینڈیچرس کو بھی کی کوالٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور ٹیکس بیس تبھی ہم بڑھا سکیں گے. تھینک یو فار واچنگ دس شو.